یاد رہے کہ طوطا ایسا خوبصورت پرندہ ہے کہ جس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کسی کا جی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں طوطا پال لے، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طوطا انسانی زبان سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو طوطا پالنے کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسلامی تناظر میں یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں طوطا پالنا کیسا ہے، اور پرندوں کو پالنے کے بارے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو اس کے جواب میں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو اسے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی لیے فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں۔ دوستو، یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں ایک کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا، ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ مذکورہ روایات کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا پالنا جائز بھی ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی والی حدیث میں صرف پرندے کا ذکر ہے، اس میں پرندے کا نام موجود نہیں۔ چونکہ طوطا بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے طوطے کو گھر میں پالنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباحت ہے، البتہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے۔ بعض لوگ شوق میں پرندے تو پال لیتے ہیں لیکن ان کا پراپر خیال نہیں رکھتے، یاد آیا تو دانہ وغیرہ ڈال دیا اور یاد نہ آیا تو رہنے دیا، کبھی پانی رکھا اور کبھی نہ رکھا، تو یہ بات بہت غلط ہے۔ جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے، ایسے ہی پالتو پرندوں کی خوراک کا خیال رکھا جائے، اور خوراک کے ساتھ ان کی ہر ضرورت اور حفاظت کا بھی مکمل خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہوگی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے گھر میں طوطا پالنے کے فائدے کی، تو گھر میں طوطا پالنے سے گھر میں ایک رونق سی رہتی ہے، بچے بڑے اس کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور یوں گھر میں بوریت نہیں رہتی۔ دوستو، اگر آپ نے طوطے یا کوئی اور پالتو پرندے پال رکھے ہیں جو کہ پنجرے میں بند ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا ان کو بھوکا رکھیں گے تو اس پر سخت وعید ہے، اسی لیے اس چیز سے بچیں۔ دوستو، آئیے اب آپ کو طوطے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ طوطا وہ پرندہ ہے جو انسان کی گفتگو کو کاپی کرتا ہے اور ان الفاظ کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی انسانی بولی بولتا ہے، انسان کی نقالی کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ انسان کی طرح آوازیں نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ طوطے کی زبان کو اگر دیکھا جائے تو اس کی زبان شکل میں بالکل انسانی زبان کی طرح ہوتی ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق طوطوں کے 8 ذیلی خاندان ہیں۔ ان خاندانوں میں 300 سے زائد اقسام کے طوطے موجود ہیں۔ 8 ذیلی خاندانوں میں سے ایک الو سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ طوطا کم اور الو زیادہ نظر آتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ طوطا اڑ نہیں سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ نیوزی لینڈ کے طوطے ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں اور اکثر لوگ گھروں میں اسے پالتے ہیں۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے طوطے یوں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی خونخوار قسم کے طوطے ہوتے ہیں۔ ان کی چونچ بہت تیز اور مضبوط ہوتی ہے اور اپنی چونچ سے یہ بھیڑ تک کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اپنی چونچ کی مدد سے یہ بھیڑ کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے چیر پھاڑ مچاتے ہیں اور بھیڑ کے گردے کی چربی کھا جاتے ہیں۔ اس قسم کے طوطوں کی عادتیں دوسرے طوطوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں۔ محترم دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ پرندوں کے گروہ میں طوطوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
तोते तरह तरह के खूबसूरत और दिलकश रंगों में पाए जाते हैं। नकल उतारने में तोते बहुत महारत रखते हैं। इंसानों की तरह बोलने के अलावा बाज दूसरी आवाजें भी उम्दगी से निकाल लेते हैं। और हाँ, मजे की बात यह है कि तोते सीटी भी बजा लेते हैं और कुछ तोतों की आवाज इतनी अच्छी होती है कि यूं लगता है जैसे सुरीली आवाज में हमदो सना कर रहे हैं। दोस्तों, तोते दुनिया भर में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। जंगलात में, मैदानी इलाकों में और पहाड़ों पर भी तोते पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी कई इक़साम के तोते मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर तोते खुश्क इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तोतों की ज्यादातर इक़साम गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाई जाती हैं, लेकिन एशिया और यूरोप के बाद इंतहाई ठंडे इलाकों में भी इनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। तोतों में ये सलाहियत होती है कि ये गर्म इलाकों के साथ साथ ठंडी जगह पर भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सर्द मकामात पर इनकी बहुत ज्यादा हिफाजत की जाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तोते आम तौर पर अपने अंडे दरख्तों के खोखले तनों या चट्टानों में मौजूद दरारों में देते हैं। तोतों की तमाम अक़साम गोल और सफेद अंडे देती है। बड़ी किस्म के तोते 2 या 3 अंडे देते हैं, जबकि छोटे तोते 12-13 अंडे एक साथ देते हैं। जनूबी अमेरिका के तोते अपने अंडे खाली जगहों पर नहीं देते, बल्कि वो घास फूस से घोंसले बनाते हैं और इसमें अंडे देते हैं। तोते के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो देख नहीं सकते और उस वक्त न ही उनके पर होते हैं। याद रहे, एक दरख्त पर तोतों की कई खानदान आबाद होते हैं। तोतों की आदत होती है कि ये मिलजुल कर खाना खाते हैं, साथ सफर करते हैं और अपनी खुराक की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार ये बात तो मानना पड़ेगी कि इंसानी आवाज की नक्काली में तोतों की महारत का वाकई कोई जवाब नहीं, जो अपनी सलाहियतों से देखने वालों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देते हैं। यकीन ना आए तो इस तोते को ही देख लें, जो अपने मालिक को हंसते हुए देखता है तो खुद भी ऐसे जोरदार कहकहे लगाता है कि देखने वाला मुतासिर हुए बिना न रह सके। खुश मिजाज तोते की हंसी में तंज का अंसर भी वाज़ेह तौर पर शामिल होता है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि बेसाख्ता चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं।